حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ تاریخ اسلام کا سب سے دردناک اور عظیم قربانی کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ انسانی تاریخ میں عدل، حق اور قربانی کی ایک بے مثال ہے۔ ذیل میں حضرت امام حسین کی شہادت کا اعلی ترین اور اثر انگیز بیان پیش کیا جا رہا ہے۔ سن 71 ہجری 10ویں محرم کا دن تھا۔ مقام تھا کربلا، جہاں فرات کے کنارے نواسہ رسول حضرت امام حسین اپنے بہتر سرحب جانساروں کے ساتھ یزید کی باطل حکومت کے خلاف حق و صداقت کا علم لے کر کھڑے تھے۔ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا کیونکہ وہ اسلام کے اصولوں سے منحرف ہو چکا تھا۔ امام نے فرمایا، میں ذلت کو قبول نہیں کر سکتا کیونکہ ہم اہل بیت کی سرشت میں ذلت نہیں ہے۔ یزید کی فوج نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا۔ 3 دن کی پیاس، بھوکے بچے، مظلوم خواتین اور وفادار اصحاب، لیکن کسی نے بھی ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا۔ 10ویں محرم کی صبح امام حسین نے اپنی فوج کو صف میں کھڑا کیا، مگر وہ 72 کے قافلے کا لشکر یزید کے ہزاروں سپاہیوں کے مقابلے میں حق پر ثابت قدم رہا۔ ایک ایک کر کے امام کے جانسار میدان میں اترے اور دین محمدی پر قربان ہو گئے۔ علی اکبر، حضرت عباس، قاسم اور حتی کی امام حسین کے چھماہ کے بیٹے علی اصغر کو بھی ظالموں نے نہ بخشا۔ جب امام حسین تنہا رہ گئے تو وہ سجدہ گزار ہو کر خدا کے حضور عرض گزار ہوئے، اے رب کریم، میں تجھ سے راضی ہوں اور تیرے حکم پر قربان۔ امام حسین نے دشمن کی فوج کے سامنے آخری بار حق کا پیغام دیا، لیکن اندھے دلوں نے اسے قبول نہ کیا۔ آخرکار امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ ان کا سر تن سے جدا کر کے نیزے پر بلند کیا گیا اور اہل بیت کو قیدی بنا کر شام لے جایا گیا۔ حضرت امام حسین کی آخری نماز کربلا کے میدان میں یقیناً صبر، خشوع اور قربانی کی معراج تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جنگ جاری تھی، تیر برس رہے تھے، لیکن امام نے نماز کو نہ چھوڑا، بلکہ میدان جنگ میں بھی اللہ کے حضور جھکنے کو ترجیح دی۔ 10ویں محرم کو جب دوپہر ہوئی، سورج آسمان پر نصف پر آ چکا تھا تو حضرت امام حسین نے فرمایا، ذرا صبر کرو، یہ نماز کا وقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے ملاقات کی نماز ادا کروں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دشمن کے تیر مسلسل برس رہے تھے، لیکن امام نے نماز کو ترک نہ کیا۔ یہ نماز نماز خوف کہلاتی ہے، جو میدان جنگ میں مخصوص طریقے سے ادا کی جاتی ہے۔ امام حسین نے حضرت ظہیر بن قین اور حضرت سعید بن عبداللہ کو فرمایا کہ ہم نماز ادا کریں، تم ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور تیر روکنا۔ یہ دونوں جان بازوں نے اپنے جسموں کو امام کی نماز کی ڈھال بنایا۔ حضرت سعید بن عبداللہ پر اس دوران تیر اور نیزے لگے، لیکن وہ کھڑے رہے تاکہ امام اور جماعت کی نماز مکمل ہو سکے۔ روایت کے مطابق حضرت سعید بن عبداللہ جب زمین پر گرے تو ان کے جسم پر 13 تیر لگ چکے تھے۔ انہوں نے امام حسین سے کہا، یا ابن رسول اللہ، کیا میری نماز بچانے کی قربانی قبول ہو گئی؟ امام نے فرمایا، ہاں، تم جنت میں میرے ساتھ ہوگے۔ دھوپ ہے، خون ہے، دشمن ہے، لیکن امام حسین اللہ کے حضور سکون، عاجزی اور خلوص سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ گویا دنیا اور اس کی سختی ان کے دل پر اثر انداز نہیں ہو رہی۔ حضرت امام حسین کا نماز پڑھتے ہوئے سر مبارک کا کٹنا کربلا کا سب سے دردناک مگر سب سے عظیم اور روح پرور منظر تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک سجدہ پوری انسانیت کے لیے نجات کا نشان بن گیا۔ جب عاشورہ کی سہ پہر ہوئی، امام حسین تنہا رہ چکے تھے۔ تمام جانسار شہید ہو چکے تھے، خیموں میں بچوں کی سسکیاں تھیں اور دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھا۔ امام حسین نے گھوڑے سے اتر کر زمین کربلا پر سجدہ کیا۔ ان کے لبوں پر اللہ کا نام تھا، دل میں سکون تھا اور پیشانی خاکی کربلا پر تھی۔ روایت ہے کہ امام حسین نے آخری الفاظ میں کہا، الہی رضن بقضائک و تسلیما لامرک یا غیاث المستغیثین، اے میرے رب، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں اور تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ جب امام حسین سجدے میں تھے تو شمر ملعون نے موقع پا کر آپ کے قریب آیا۔ اس نے آپ کے سجدے کو بھی نہ بخشا اور وہ تلوار سے وار کرنے لگا۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ شمر نے امام حسین کے سجدے کے دوران سر مبارک تن سے جدا کیا۔ امام کا سجدہ، ان کا خون اور زمینی کربلا گواہ بنی کہ یہ کوئی معمولی سجدہ نہ تھا، بلکہ ایک پوری امت کے ضمیر کو جگانے والا سجدہ تھا۔
بعض روایات میں آتا ہے کہ جب امام حسین کا سر مبارک کٹا تو زمین لرز اٹھی، آسمان کا رنگ بدل گیا اور خون برسنے لگا۔ فرشتے اس سجدے پر ناز کر رہے تھے اور عرش ہل گیا تھا۔ یہ وہ سجدہ تھا جس نے بتا دیا کہ نماز